السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم سوال ہے، وہ سوال عورتوں سے متعلق ہے۔ سوال کیا ہے کہ حضرت مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ کیا عورتیں اپنے بناؤ سنگار کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اور کیا عورتیں اپنے جسم کے زائد بالوں کو چھانٹ سکتی ہیں، تراش سکتی ہیں یا نہیں؟ ذرا اس کی اگر قرآن کریم سے کوئی واضح آیت ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہو کہ کن کن مردوں کے سامنے وہ اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کر سکتی ہیں، اس کو بیان کر دیں۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح لفظوں میں پردے کا حکم دیا ہے۔ جیسے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرما کر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کے سامنے عورتیں اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے زیب و زینت کو ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ آئیے ذرا ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ آیت سورہ نور کی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إِلَى آخِرِ آیتِهِ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں، مومن عورتوں سے آپ فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنے آرائش و زیبائش کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے۔ یعنی جس میں سے ان اعضاء کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے جو خود ظاہر ہو جائے اس کو تو آپ کر سکتی ہیں، لیکن آپ اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے جسم کے کسی اور دوسرے حصے کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آرائش و زیبائش کو ظاہر لوگوں کے سامنے نہ کیا کریں سوائے اسی حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رکھا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اوڑھنی اوڑھ کر رکھے ہیں، دوپٹہ اوڑھ کر رکھے ہیں، بال تو ہمارا دوپٹہ سے ڈھکا ہوا ہے لیکن سینہ ہمارا جو ہے سینے سے دوپٹے سے باہر ہے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ اس کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ آپ فرما دیں ان عورتوں سے جو دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہیں، چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، وہ اپنے دوپٹوں اور چادروں سے اپنے سینوں کو بھی ڈھانپے رکھا کریں، اس کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اب آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اپنے بناؤ سنگار کو، اپنی زینت کو کن کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اب یہاں سے وہ چیز ہے کہ آپ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے بارے میں تو یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو میک اپ کرنا چاہیے صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے نہائیں دھوئیں، صاف ستھرا کپڑا پہنیں اور اپنے بناؤ سنگار کو بھی اختیار کریں، زیب و زینت کو بھی اختیار کریں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے سجنا دھجنا نہیں جانتی ہے، صفائی ستھرائی کے بعد میک اپ لگانا نہیں جانتی ہے، تو ایسے عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر جانے کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، کس کے لیے؟ اپنے شوہروں کے لیے صرف، غیروں کے لیے نہیں، دوسروں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ لہذا اپنے شوہروں پر اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ اپنے شوہروں کے باپ دادا کے سامنے بھی اپنے زیب و زینت کو عورتیں ظاہر کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا خاوند، ان کا شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس عورت سے اس کا کوئی بیٹا ہے، اب یہ دوسری شادی کیا ہے، تو یہ جو عورت ہے اپنے شوہروں کے یعنی اپنے سوکن کا جو پہلے سے اس کا بیٹا ہے،
اس کے سامنے بھی اپنے بناؤ سنگار اور زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اپنے بھتیجوں کے سامنے، یعنی اپنے بیٹوں کے بیٹوں، اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، یعنی اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے بھی اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں کے سامنے بھی عورتیں اپنے بناؤ سنگار اور زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، غیر مذہب عورتوں کے سامنے نہیں، اس لیے کہ وہ غیر مذہب عورتیں آپ کے جسم کو دیکھ کر آپ کے جسم کی برائیاں، آپ کے جسم کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے جا کر بیان کریں گی۔ اس لیے آپ اپنی زیب و زینت کو اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں کے سامنے تو ظاہر کر سکتی ہیں، غیروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اپنی مملوکہ باندیوں کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ مملوکہ باندی سے مراد وہ عورتیں جو آپ کے ہاں پہلے زمانے میں چونکہ باندیاں رہتی تھیں، وہ لونڈیوں کا دور تھا، اب تو چونکہ وہ دور نہیں ہے، لیکن اب بھی جو آپ کے گھر میں کام کرنے والی بائیاں ہیں، خدمت کرنے والی عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی آپ اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے وہ خدمت گزار مرد حضرات جن کی خواہشیں مر چکی ہوتی ہیں، یعنی آپ کی خدمت کرنے والے ایسے مرد ہیں جن کو خواہش بھڑکتی ہی نہیں ہے، تو آپ ایسے مرد کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ آخر میں آپ ان بچوں کے سامنے بھی اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں جن بچوں کو عورتوں کے چھپے ہوئے چیزوں کے بارے میں ابھی کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی عورتوں کے پردہ کی چیزوں کے بارے میں ابھی اس کو کچھ علم نہیں ہے، ایسے بچوں کے سامنے بھی آپ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کسی کے سامنے بھی آپ اپنا زیب و زینت ظاہر نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن اس آیت سے اتنا تو واضح ہو گیا کہ عورتیں میک اپ اور زیب و زینت کر سکتی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ اپنے شوہروں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال یہاں پہ ایک یہ بھی ہے کیا عورتیں میک اپ کرنے کے لیے بیوٹی پارلر جا سکتی ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر عورتیں اپنے شوہروں کے لیے سجنا خود سے نہیں جانتی ہے تو پھر ایسی عورتوں کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت ہے، ورنہ بیوٹی پارلر جانے کی اجازت نہیں ہے، خود سے سج لیا کریں۔ اور یہاں پر جو آج کل یہ مسئلہ چلا ہوا ہے کہ عورتیں سج دھج کر غیروں کے سامنے تو جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں، فنکشن میں جاتی ہیں، شوہروں کے لیے سجتی ہی نہیں ہے، یہ غلط رواج چلا ہوا ہے۔ زمانے کے ماحول میں ہم ڈھل گئے ہیں، اس لیے ہم اپنے اصل حکم سے روگردانی کر کے دوسروں کے کلچر کو اپنے اندر اختیار کر لیے ہیں اور ان کے راہ پر ہم چل دیے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سجنے کی، میک اپ کرنے کی اجازت ہے، صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا مفتی صاحب عورتیں ناخن میں جو ناخن پالش لگاتی ہیں وہ ناخن پالش کے رہتے ہوئے وضو درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ناخن پالش کے اندر رش ہوتی ہے، یعنی ناخن میں وہ پالش رہتے ہوئے پانی کو جلد تک پہنچنے نہیں دیتی ہے، یعنی پانی آپ کے ناخن تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو بنانے میں بال برابر بھی آپ کا جسم خشک رہ جائے تو وضو درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ناخن پالش لگانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، جہاں تک آپ تلاش کیجیے گا تو یہی حکم ملے گا کہ ناخن پالش لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا سوال اور یہ ہوا اس کا جواب، یہ ہوا خلاصہ کہ عورتیں کن کے سامنے اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں اور کن کے سامنے نہیں کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات سمجھ گئے ہوں گے اور میں نے یہ آیت کی مکمل تشریح آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کن کے سامنے زیب و زینت کو ظاہر کرنا ہے اور کن کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم۔